طرح کا ظلم ہو رہا ہے وہاں، اور اس میں ہماری گورنمنٹ بڑی کامیاب ہوئی. ہم نے ہر فورم کے اوپر اس کو اٹھایا اور لوگوں میں اویئرنیس ریز کی، اور یہ پھر ایک اسٹرگل کا حصہ ہے. آپ جنگ تو لڑ نہیں سکتے، جنگ لڑنے کا تو سوچے بھی کوئی نہ، کیونکہ جنگ لڑنے کا مطلب ایک دو طاقتوں کے اندر جیسے نیوکلیر آرمز ہیں، آپ سوچے بھی نہ جنگ کا. اس کے علاوہ ہر فورم کے اوپر، میڈیا پہ، انٹرنیشنل فورمز، یو این پہ، ہم اس کیس کو اٹھائے رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کشمیر کی آج کل اویئرنیس ہے، جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، یہ جو ہندوستان کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ کبھی پہلے نہیں تھی انٹرنیشنل اویئرنس. جی جبران جسٹ 5 منٹ ہیں جبران، جسٹ ہیو ا فیو بالکل keep it short. Naveed, one of the most brilliant researchers we have on Twitter. Naveed, please bole kuch. Assalamu alaikum. It's an immense pleasure to talk to you, Mr. Prime Minister, over here. Sir ji, میرے پاس کوئی question نہیں ہے. I have few suggestions only. You should wear a bulletproof vest. You should only address to the public rallies inside the bulletproof cabin because you have serious security threats. اور تیسرا سر جی کہ آپ کو ایک آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. پارٹی ری آرگنائزیشن از ہیل لائک مینڈیٹری. یہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اور تبدیلی رضاکار پروگرام. لاسٹ ون از کہ you should highlight all the initiatives and development work being done by the PTI government. Thank you very much, sir. ٹھیک ہے، بالکل. دیکھیے ایک چیز پلیز یاد رکھنا کہ میں جب کینسر ہاسپٹل کھولا تھا تو 6 سال میرا آفس تھا کینسر ہاسپٹل کے اندر، اور میں نے وہاں کیا چیز دیکھی کہ ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی زندگی کے اوپر کنٹرول ہے، یہ ہمیں بہت بڑی غلط فہمی ہے. کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب اس نے آپ کو لے کے جانا ہے تو کوئی اس کو ٹائم نہ آگے نہ پیچھے نہیں کر سکتا. اور یہ جب آپ کے ایمان کا حصہ بن جاتا ہے تو آپ ٹھیک احتیاط کرتے ہیں، لیکن احتیاط کی بھی لمٹس ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بالکل سیکیور کر لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر میں اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لوں، سمجھے میں میری زندگی لمبی ہو جائے گی، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اور اس لیے ایک لمٹس میں احتیاط کرتا ہوں، لیکن آخر میں میرا پورا ایمان ہے اللہ میں کہ اگر وہ آپ کو وہ آپ کا ٹائم اگر اس نے نہیں رکھا ہوا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور آپ نے جو دوسری بات کی پارٹی آرگنائزیشن، بالکل ٹھیک. ہم بڑی ایک میسو ممبرشپ کیمپین کرنے والے ہیں، اور ہم اپنی پارٹی کو ممبرشپ کیمپین کے ساتھ ساتھ آرگنائز کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ میں اب جو دیکھ رہا ہوں کہ ہماری پاکستان میں کسی پارٹی کی آرگنائزیشن ہمارا مقابلہ نہیں کرے گی انشاءاللہ. جبران ریکویسٹ جو ہے نا وہ میکسیمائز ہو گئی ہیں، تو بہت سے لوگ بھیج رہے ہیں مجھے واٹس ایپ پہ، کہہ رہے ہیں لائک وسیم اکرم از دیئر، اجمل جامی از دیئر، اور بہت سارے اور ہیں. تو جسٹ آسک ایک اوپن مائک کر دیں کسی کا، تاکہ اگر کوئی پوچھنا چاہے تو کر لیں اور ہم پھر ریپ اپ کر لیں. موئز، اگر آپ کو وسیم اکرم دیکھ رہے ہیں، مجھے ایک پہلے ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کا بھی زیادہ میں ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں، لیکن وہ دیکھ ہی نہیں رہا. ایکچولی وہ فریز ہو گیا ہے کیونکہ ٹویٹر نے کبھی اتنا اپنی ہسٹری میں 163,000 اسپیس میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا. تو وہ بھی اس لیے چل رہا ہے کیونکہ وہ عمران غزالی ہمارا، اس نے ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز اس کا کچھ کرو، لیکن یہ سارے کے سارے سسٹم نا فریز ہو گئے. میں آپ کو بھی پتا ہے ارسلان، آپ کا اکاؤنٹ بھی اس میں نہیں دکھ رہا، میرا بھی not possible. ٹھیک ہے، I'm just telling you کہ ہم بھی یہاں پہ کیونکہ وہ میسیجز آ رہے ہیں، it's not our fault، آپ کی ریکویسٹ آئی نہیں اور وہ میکسیمائز ہو گیا ہے. So this is بالکل I think ریپ کریں جبران. ہاں، بس یاسف چھوٹا سا کوشچن اور پھر just ask very tiny one. یاسف جلدی سے پوچھ لیں پلیز. السلام علیکم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا دوہا قلم تیرے ہیں. ہاں صاحب، جو آپ نے اسلاموفوبیا پہ سٹانس لیا ہے، اس پہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے چودھری عاطف، مبشر، اسد اور عاقب، ان کی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور دوسرا یہ میرا سوال یہ ہے کہ اب جو ہماری لاسٹ گورنمنٹ رہی ہے، اس کو جو ٹاپل کیا گیا ہے، اس کے سٹارٹ میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں بہت سی ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑی، اور ایم این ایز کی بلیک میلنگ، اتحادیوں کی بلیک میلنگ وغیرہ. تو ہم سب کا یہی مطالبہ رہا ہے کہ ہم کیوں صدارتی نظام کی طرف نہیں جا رہے. تو اگر ہماری انشاءاللہ کچھ مہینے بعد ہماری نیکسٹ گورنمنٹ آنے والی ہے، تو اس میں ہم کیا آپ صدارتی نظام کی طرف آپ کیا دیکھتے ہیں؟
پہلے تو میں آپ کو چیز ہم نے کوشش کی، اور وہ یہ صرف ایک چیز کی کہ ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر یہ کبھی بھی سوچ نہیں آئی کہ ہم سلمان رشدی کی کتاب کے بعد تقریباً 30 سال پہلے ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا باہر، اور یہاں ہمارے توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی تھی، ادھر بھی لوگ نکلاتے تھے، اور مغرب کو پتہ ہی نہیں تھا، عوام کو زیادہ تر تھوڑے سے لوگ فتنہ کر رہے تھے، ان کو تو پتہ ہوتا تھا، عوام کو نہیں پتہ چلتا تھا، اور وہ توڑ پھوڑ کر کے اور وہ کہتے تھے جی دیکھیں اسلام بڑا تنگ نظر ہے اور وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف۔ تو میں تب سے لگا ہوا تھا کوشش کرتے، لیکن کوئی اس کی آگے، کیونکہ ہیڈز آف اسٹیٹ جو ہمارے زیادہ تر مسلمان ملکوں میں ہیں ان کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو مسلمان ہیں مغربی ملکوں میں اور جدر مائنورٹیز ہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ تو دیکھیں اگر ان کو صحیح معنی میں پتہ چل جائے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ فورمز میں ریز کر لیں، تو ہم نے ثابت کیا کہ یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل نے ہمارے ساتھ مل کے وہ 15 مارچ کو اینٹی اسلاموفوبیا ڈے قرار دیا۔ تو یہ مجھے خوشی ہے کہ ہم کم از کم اپنے 3 سال میں وہ کر گئے جو کبھی کسی پاکستانی گورنمنٹ یا کسی مسلمان لوگ نے نہیں کیا۔ دوسری چیز یہ جو ابھی آپ نے آخری بات کی کہ کیا کہا دیکھیں یہ جو 3.5 سال میں نے حکومت کی ہے، یہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے سب سے مشکل سال تھے، کیونکہ اس میں چیلنجز بڑے تھے، کوشش ہم کر رہے تھے ریفارم کرنے کی، رول آف لا اسٹیبلش کرنے کی، لیکن ہمارے پاس وہ اسٹرینتھ نہیں تھی گورنمنٹ میں کہ ہم جو طاقت چاہیے یہ کرنے کے لیے وہ ہمارے پاس تھی نہیں۔ فریجائل گورنمنٹ تھی، ایک کولیشن گورنمنٹ تھی، سارا پارٹنر سے کہیں نہ کہیں پرابلم آ جاتا تھا، بلیک میل ہوتا تھا۔ پھر ہمارے اپنے جو بیک بینچر جو زیادہ تر یہ جو باہر سے آئے تھے بعد میں، جن کی کوئی لائلٹی نہیں تھی، وہ بلیک میل کرتے تھے۔ بجٹ پاس کرنا عذاب ہوتا تھا، وہ یعنی ہر کوئی امپورٹنٹ بل ہوتا تھا اس کے لیے ہمیں مشکل پڑ جاتی تھی، قورم ہمارے پورے نہیں ہوتے تھے، انٹرسٹ ان کو تھا نہیں پارلیمنٹ میں، سو لیجسلیشن میں انٹرسٹ نہیں تھا، بس صرف ڈیولپمنٹ فنڈز کے اوپر وہ سارے متفق ہوتے تھے۔ تو یہ بڑا مشکل ہے، یہ جو پارلیمنٹری سسٹم ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ صرف تب چل سکتا ہے جبکہ ایک معاشرے کے اندر وہ مورل ایوولوشن اس لیول کی ہو، ان کی اخلاقیات کے معیار اس لیول کے ہو کہ وہ تصور بھی نہ کوئی کرے ہارس ٹریڈنگ کا، تصور بھی نہ کوئی کہ پارلیمنٹ میں آ کے پیسہ بنانا ہے یا ڈیولپمنٹ فنڈز، تو یہ تب چلتا ہے۔ یہ سوائے اینگلو سیکسن ملکوں کے اندر، یعنی 4-5 ملکوں میں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا، انگلینڈ، یہ چلا نہیں ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی، کیونکہ لوگوں کی جو مورل سٹینڈرڈز ہیں وہ اتنی نہیں ہیں جو کہ ان ملکوں کے اندر ہے۔ اب دیکھیں نا، وہاں چھوٹی چھوٹی چیز پہ وہ ایکشن لے لیتے ہیں۔ مثلا ایک برٹش پارلیمنٹ کے اندر ایک ایکسپینسز کیس ہوا، تو 2-3 4 ہزار پاؤنڈ کے اوپر انہوں نے ایکسٹرا ایکسپینسز کیے ہوئے، تو اس میں جیلوں میں ڈال دیا۔ تو یہاں تو کوئی یہاں تو 40 ارب روپے کی کرپشن کیس ایف آئی آر کیس نیب میں ہے اور ایف آئی آر میں، تو وہ آگے پرائم منسٹر بن گیا ہمارا، یہ تصور بھی نہیں ہے ان کی ڈیموکریسی۔ سو اس لیے یہ جو ہمارا سسٹم ہے یہ تب چل سکتا ہے کہ اگر ہم ایک پاورفل، ایک بڑی کلیئر میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ میں آئیں اور ٹکٹ بھی ان کو دیں جو کہ نظریاتی ہمارے لوگ ہیں اور ان کے ذریعہ ہے، پھر تو یہ سسٹم چل سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم کوئی چینج بھی چاہتے ہیں، ریفارمز بھی چاہتے ہیں، اور ہمارے پاس اس طرح کے لوگ ہوں جو یعنی جن کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے اور سارا وقت بلیک میل کریں، پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس سسٹم میں ریفارمز کرنا۔ کوشچن بس یہ ہے کہ ہم ریپ اپ کریں، لاسٹ ٹائم بس ایک مجھے جو یہ پوچھنا تھا، میرا پرسنل سوال ہے، خان صاحب آپ نے ہمیں پاکستان سے پیار کرنا سکھایا، آپ نے
پاکستان کی فکر کرنا سکھایا, آپ نے ہمیں پاکستان کی قدر کرنا سکھایا. تو آپ یہ صرف بتائیں سب کو, اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, کہ آپ پاکستان کی سائیکی جو جانتے, مجھے لگتا ہے کوئی نہیں جانتا, کیونکہ جب بھی ہم ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں 2013 میں ڈس اپوائنٹ ہوئے تھے, آپ نے کہا تھا اس سے طاقت سے آئیں گے اور شوکت خان ہم لے کچھ لے رہے ہیں. تو آپ ذرا سب کو بتائیں گے کہ پاکستان کیا قوم ہے, اور یو نو رائٹ پراؤڈ, آپ کیوں اتنا ہمیشہ کانفیڈینس ہوتا ہے آپ کو پاکستان میں؟ دیکھیے جبران, جب میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں آیا تو میں 18 سال کا تھا, اور اس وقت ہمارے سارے ٹیموں کو کمپلیکس ہوتا تھا انگریزوں کا اور آسٹریلین اور ان ٹیموں کا, کہ ہمارے اندر ایک احساس کمتری تھی, اور وہ بائی دا وے کلونیلزم سے, غلامی سے آ جاتی تھی. غلامی جو ہوتے ہیں نا, کلونیلزم, یہ سب سے بری جو چیز آپ سے کرتی ہے کہ آپ کے اندر ایک کمپلیکس ڈال دیتی ہے, انفیریورٹی کمپلیکس. آپ اپنے اندر بلیو ہی نہیں کرتے, آپ کا سیلف بلیف ختم ہو جاتا ہے. تو آپ اتنے متاثر ہوتے ہیں دوسروں سے جو کہ آپ سمجھتے ہیں ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. تو ہماری ٹیم کا بھی یہی تھا کہ ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے, کیونکہ ہم پہلے سے ہی ہارے ہوئے جاتے تھے. ہمیں انفیریورٹی کمپلیکس تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے سے سپیریئر ہیں, کیونکہ انگریزوں کی غلامی بھی کی ہوئی تھی تب, تو نہیں تھی. اور پھر دیکھتے دیکھتے ہم آہستہ آہستہ جب میں چھوڑ کے گیا تھا ورلڈ چیمپئنز بن گئے, اور ہم نے انہی لوگوں کو ہرایا. پھر تو یہی پاکستان کا مسئلہ میں نے ریئلائز کیا کہ ہمارے جو حکمران رہے ہیں ان کے اندر سب میں انفیریورٹی کمپلیکس. اب یہ جو ایک آدمی جو آج کا پرائم منسٹر ہے, یہ کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, تو آپ سوچیں کہ یہ قوم کو کیسے اٹھائے گا, جو پہلے سے قوم کو کہہ بیٹھا ہے کہ کیونکہ ہم مقروض ہیں, غلام ہیں, اور وہ اگلا ان کا منسٹر کہے جی کہ ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں. تو اگر آپ کی لیڈرشپ اس طرح کی باتیں کرے گی تو وہ قوم کیسے اوپر جا سکتی ہے؟ یہ وہی ہوگا جو ہماری کرکٹ ٹیمز کا حال تھا کہ ہم پہلے سے متاثر تھے, ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے کیونکہ ہم بلیو ہی نہیں کرتے تھے اپنے اندر. سو پاکستانی قوم کو ایک سیلف بلیف کی ضرورت ہے, اپنے اندر ایک اعتماد چاہیے کہ ہم کر سکتے ہیں. اور یہ جس وقت یہ اعتماد آ گیا جو ہماری ٹیموں میں آیا, میری تو ٹیمیں کمزور تھی, جب میں کیپٹن بنا زیادہ تھا تو ہمارے پلیئرز نکل گئے تھے, لیکن ٹیموں میں یہ کانفیڈنس آ گیا تھا کہ ہم کسی کا بھی مقابلہ کر سکتے, اور پھر جیتنا شروع کر دیا. وہی اس وقت پرابلم پاکستان میں, ہماری لیڈرشپ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سوچیں کہ کیا سوچے گی قوم جب آپ کا پرائم منسٹر اوباما کے سامنے, پریزیڈنٹ اوباما کے سامنے بیٹھ کے پرچیاں پڑھ رہا ہے اور کام کر رہا ہے اس کے سامنے, تو وہ کیا قوم کو سگنل ہے؟ یا وہ زرداری جب انہوں نے آ کے اسامہ بن لادن پہ آپریشن کیا تو وہ چھپ ہی گیا 3 دن, اور پھر وہ اوباما نے کہتا میں نے ڈر کے اس کو کال کی کہ پتہ نہیں کتنا ناراض ہوگا کہ ہم نے آپ کے ملک میں آ کے آدمی مار دیا, تو کہتا اس کو مبارک دینی شروع کر دی. یعنی بجائے اسے احتجاج کرنے کے اس کو مبارک دی. تو جب آپ ہماری لیڈرشپ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تو بتائیں کہ قوم کیسے اٹھ سکتی ہے. اور میرا یہ بلیف ہے کہ جس دن, اور یہ جو میں دیکھ رہا ہوں موومنٹ, یہ جو پبلک کے اندر میں پہلی دفعہ ایسا ایک نیشنلسٹ, ایک آزادی کی فیلنگ, اور لوگوں کو غصہ ہے کہ ہماری قوم کے اوپر کس طرح کا ایک سازش کر کے, بیرونی سازش میں پاکستان میں افطاری کے بعد. اور میں اس سب کو یہ بھی کہوں گا کہ افطاری پہ پہنچنے کی کوشش کرنا, نہیں تو آپ پہنچ ہی نہیں سکیں گے کیونکہ اتنے زیادہ لوگ وہاں آ رہے ہوں گے کہ وہ پھنس جائیں گے آپ راستے میں. تو اس لیے سب نے آنا ہے, کیونکہ انشاءاللہ کل ہم نے ہسٹوریکل وہاں ایک ہسٹوریکل جگہ کے اوپر ایک ہسٹری کریٹ کرنی ہے جدھر ایک پاکستان کی آزادی کی موومنٹ شروع کریں گے. تھینک یو جی. تھینک یو. Thank you, Chairman, for honoring all of us. بہت بہت شکریہ ارسلان, عمران, جتنے بھی لوگ وہاں بیٹھے ہیں, اور سب سے زیادہ شکریہ آپ سب کا. جب ہم ویسے ایکسپیکٹیشنز کا جیسے پلس لے رہے تھے کہ کتنے لوگ ہوں گے,
تو ہم نے کہا اچھا 40,000 ہوں گے، ٹویٹر شاید یہ لوڈ نہ ہینڈل کر پائے، اور پھر ہم نے کہا نہیں 50 بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر کسی نے کہا کہ یار 56,000 نا جو ایک ریکارڈ ہے، تو بس وہاں تک ہو جائے۔ تو ہم نے کافی کوشش کی، ٹویٹر کے جو لیڈز ہیں ہمارے ریجن کے یو اے میں ہیں، اور تو وہاں پر ریکویسٹ بھیجی کہ یہ پلیز اس کو کریش نہ ہونے دیں، یہ بہت ہی ہسٹورک سیشن ہونے والا ہے۔ تو نہ ہی صرف 57,000 تو مجھے لگتا ہے کہ جب چیئرمین کے آنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا، تو اس کے بعد پھر آئی تھنک ہم نے دیکھا 160,000 تو کراس کیا تھا جب لاسٹ میں نے چیک کیا تھا۔ تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا آنے کا، اور سب سے بڑی بات مجھے جو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کرنی ہے کہ یو فوکس ہیو ڈیفائنڈ لاجک۔ جتنے لاجک ہوتے ہیں نا، جیسے جو بھی ٹویٹر کا ایکسپرٹ اگر یہاں ہوگا نا، وہ آپ کو کہے گا کہ اتنے دن 10-12 دن ایک ہیش ٹیگ کو ٹاپ پہ رکھنا اٹ از کلوز ٹو امپاسبل۔ وہ سارا کام آپ سب نے کر کے دکھایا، اور آپ نے جو ایک بات، شاید مجھے تو سب سے بڑی بات یہ لگی کہ جب خان صاحب نے کہا کہ ہم سچ میں اتنا کراؤڈ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا سنڈے کو، اور نکلے سارے کے سارے، تو اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ہم نے بھی خان صاحب کو کچھ دیا، کیونکہ وہ ساری زندگی دیتے ہی آئے ہیں۔ ان کی قربانیاں ہو، ان کی پرسنل لائف کی قربانیاں ہو، اپنے ٹائم کی قربانیاں ہو، کتنا کچھ وہ کر سکتے تھے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا، اور پھر آپ اس ہیش ٹیگ پہ ملتے ہیں جہاں پر ہمیں بوٹس کا خطاب دیا گیا۔ تو وہ ہمارا ایک سفر ہے انصافیانس سے بوٹ صافیانس تک کا سفر، بڑا اچھا سفر ہے۔ سب سے جو خوشی ہوتی ہے کہ سب پاکستانی یونائٹیڈ دیکھ کے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو آئی ول لیو یو ود ون آف مائی فیوریٹ سانگس آف دس موومنٹ، تو آئیے سنتے ہیں۔